بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہیں تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیضیاب ہوتے رہتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال و متاع ہے اور نہ ہی میرے پاس جاہ و منصب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ میرے پاس تو کوئی منصب بھی نہیں ہے، میری شکل بھی اچھی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا خاندان بڑا ہے، اور نہ ہی میرے پاس مال و دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ فرمایا جلیبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیبیب کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ نہال ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے آگے بھی تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام بھیجا اور مشورہ کیا۔ وہ کہنے لگی نہ ہرگز نہیں، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی جس کے پاس نہ خاندان ہو، نہ شہرت ہو، نہ مال و دولت ہو، اور نہ ہی کوئی جاہ و منصب۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں آپ کا حکم قبول کرتا ہوں، میں اس شادی کے لیے راضی ہوں۔
جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ اس بچی پر خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح اور تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں تھی اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا ہی عجیب و دل خراش تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم واصل کر کے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی، رؤوف الرحیم پیغمبر تشریف لائے۔ اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں بازوؤں کا سہارا میسر تھا بس۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتے چلے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔